يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین میری اسلامی مائیں اور بہنیں اور میری آواز سننے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کے اس مختصر سے موقع پر میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت 58 کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ووٹ ایک امانت ہے۔ حاضرین جمعہ، اس وقت ساری دنیا اور سارا عالم اسلام ایک ایسا منظر دیکھ رہا ہے جس سے ساری دنیا پریشان ہے، ساری انسانیت رو رہی ہے، ساری انسانیت تڑپ رہی ہے۔ ہر چاروں جانب سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں، ہر چاروں جانب سے صدائیں بلند کی جا رہی ہیں، لیکن یہ صدائیں صدا بصہرا ثابت ہو رہی ہیں۔ ان آوازوں کا، ان نعروں کا، ان جلسے اور جلوس کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے۔ مظلوم، بےکس، مجبور، نہتے، لاچار اور معصوم خون سے نہا رہے ہیں۔ بے یار و مددگار، اکیلے، تنہا، نہتے اپنے آپ کا دفاع اور ہم سب کا قبل اول کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہونا تو چاہیے یہی تھا کہ اس موضوع پر لب کشائی کرتا، لیکن ہاں، آپ کے اس مسلح کا وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان سالہ سال کی تاریخ جو مظلومین کی تاریخ ہے اس کو میں آپ کے سامنے چند لمحات میں ذکر کروں۔ ہمارے کان، ہمارے دل، ہماری آنکھیں، ہماری زبانیں گویا گونگی ہو گئی ہیں۔ ہماری آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر وہ تڑپتا ہوا دل نہیں ہے، ہمارے کانوں کے اندر وہ قوت و سماعت، وہ قوت نہیں ہے کہ ہم ان نہتوں کی آوازوں کو سن سکے، ان مظلوموں کا بہتا ہوا خون دیکھ سکے، ان کی ہمدردی کے اندر رات کے اندھیرے اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر بارگاہ الہی کے دربار میں حاضر ہو کر ان کی حمایت و نصرت کے لیے بھیک مانگے، اور ہماری زبانوں سے وہ دعائیں نکلے کہ ہم یہاں بیٹھ کر دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نہتے بندوں کی مدد ابابیل سے کرے۔ بہرکیف وہ موضوع ایک طویل موضوع ہے، بڑا ہی افسوسناک موضوع ہے۔ اس موضوع سے ہٹ کر اس وقت ہمارا ملک بھی جس جانب جا رہا ہے اس کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، کیونکہ جہاں عالم اسلام اور عالم انسانیت ان مظلوموں، ان بےکسوں، ان مجبوروں اور ان لاچاروں کے تعلق سے ایک جانب آواز اٹھا رہی ہے، تو ہمارا ملک ہے کہ ان مظلوموں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، اور ہمارا ملک کا میڈیا ہے کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دینے کے بجائے ظالموں کا، جباروں کا، قہاروں کا اور نہ جانے فرعونیت کی ذہنیت رکھنے والوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ملک کے اندر اور خاص طور پر ہمارے اس صوبے کے اندر
چند ہی دنوں کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس لیے مختصر سے موقع پر چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کی آیت 58 کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتدار کا جو حق تمہارے پاس جو امانت ہیں اس کو اس کے اہل تک، جو اس کا حقدار ہے اس تک لوٹاؤ، اور جب تم فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ آیت کریمہ، اس کے نزول کا پس منظر الگ، یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صرف اس واقعے کے لیے خاص نہیں تھی، بلکہ ہر امانت کے لیے یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔ عام طور پر اس آیت کریمہ کے اندر ان تمام امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جو ہمارے پاس بطور امانت رکھی گئی۔ حاضرین، ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک جمہوری ملک ہے۔ اس ملک کے اندر کسی ایک مذہب کی حکومت نہیں چلتی ہے۔ اس ملک کے اندر مختلف مذاہب، مختلف لوگ رہتے ہیں۔ اس ملک کے اندر مختلف مذاہب، مختلف زبانیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں حکومت جو بنتی ہے وہ جمہوریت کی بنیاد پر بنتی ہے، اور جمہوری ملک یا جمہوری حکومت بنانے کے لیے ہمیں جو حقوق یہاں کے آئین کے ذریعے دیے گئے ہیں، یہاں کے دستور کے ذریعے دیے گئے ہیں، وہ ہے ہمارا ووٹ کا حق۔ ہمارا ووٹ کا حق شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، مختلف اس کے علمی نکات ہیں، علمی بحثیں ہیں۔ آپ کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ ووٹ ڈالنے یا ووٹ دینے کی جو حیثیت ہے اس کی 3 حیثیتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک ہے شہادت یعنی گواہی دینا۔ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں ہم اور آپ ووٹ کے ذریعے کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ ہمارے ووٹ کا حقدار ہے۔ ہم جس کو ایوان میں بھیج رہے ہیں، ہم جس کو اسمبلی میں بھیج رہے ہیں، ہم جس کو پارلیمنٹ میں بھیج رہے ہیں، ہم جس کو بلدیہ میں بھیج رہے ہیں، وہ ہم اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ جو ہے اس عہدے کا حقدار ہے، وہ جو ہے اس کرسی کا حقدار ہے، وہ جو ہے ہمارے حقوق کا پاس و لحاظ کرے گا، وہ جو ہے ہمارے ملک کی حفاظت کرے گا، وہ جو ہے ہمارے ملک کی دستور کی حفاظت کرے گا، وہ جو ہے ہمارے ملک کی انسانیت کی ترقی کے بارے میں سوچے گا۔ گویا جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کے تعلق سے گواہی دے رہے ہیں، اور گواہی سچی گواہی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ جھوٹی گواہی کا اکبر الکبائر کے اندر شمار کی گئی ہے، یعنی جو کبیرہ گناہ ہے اس کے اندر جھوٹی گواہی بھی شامل کی گئی ہے۔ اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم جس کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں، وہ یہ شہادت دے رہے ہیں، اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ اس کا حقدار ہے، تو اب ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہماری گواہی سچ ہے یا جھوٹی ہے۔ اگر گواہی جھوٹی ہے تو یہ گویا اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہ کہ ہم اور آپ مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور مومنین کے صفات کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مومن جو ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے، وہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلی جو شرعی اعتبار سے ووٹ کی حیثیت ہے وہ ہماری گواہی ہے۔ دوسری حیثیت وکیل کی حیثیت ہے۔ دوسری حیثیت وکیل کی حیثیت ہے۔ جس طرح ہم اپنا مسئلہ، اپنی جائیداد کا، اپنے لڑائی کا، اپنے جھگڑوں کا گویا عدالت میں کیس دائر کرتے ہیں تو ہمارے اور عدالت کے جج کے درمیان ایک وکیل کو رکھا جاتا ہے، تو اس وکیل کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ گویا یہ ہمارا کیس جیج کر دے گا اور ہمارا مسئلہ عدالت کے اندر اچھے طریقے سے پیش کرے گا۔
ہمارے مسئلے کو حل کروائے گا، ہمیں انصاف دلوائے گا، ہم پر ہونے والے ظلم اور زیادتیوں سے بچائے گا، ہم پر لگنے والے الزامات سے، ہم پر لگائے گئے جرائم سے، ہم پر لگائے گئے جرمانوں سے ہمیں بچائے گا۔ اس طرح ہم اپنا وکیل تلاش کرتے ہیں، اسی طرح گویا ہم جس کے حق میں اور ڈال رہے ہیں وہ ہمارا وکیل بن کر ایوان میں جا رہا ہے، وہ ہماری وکالت وہاں کر رہا ہے، ہمارے مسائل پر، ہمارے پریشانیوں پر، ہمارے پرابلمس پر، ہماری اپنے ڈیولپمنٹ پر، ہمارے اپنے محلوں پر، ہماری تعلیم پر، ہمارے علاج پر، ہماری بے روزگاری پر، ہمارے اپنے نوجوانوں کے مسائل پر، ہمارے خواتین کے مسائل پر، ہماری تجارتوں پر، ہماری جائیداد پر، ہمارے مساجد پر، ہمارے محلوں پر اور ہمارے ملک پر اور ہمارے شہر کے جتنے مسائل ہوتے ہیں ان تمام مسائل کو گویا وہ ہماری جانب سے وکالت کرتے ہوئے عدالت کے اندر پیش ہوتا ہے، ایوان کے اندر پیش ہوتا ہے، اسمبلی کے اندر پیش ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوتا ہے اور وہاں جا کر ہمارے مسائل کو رکھتا ہے اور ہمارے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے وکیل کو ہم اور آپ تلاش کریں جو حقیقت میں ہم سے ہمدردی رکھنے والا ہو، جو حقیقت میں ہماری ترقی چاہنے والا ہو، جو حقیقت میں ہماری بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والا ہو۔ ہر انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے، تعلیم ہے، روزی روٹی ہے، علاج ہے، سڑکوں کی مرمت ہے اور جتنے ہمارے مسائل ہیں ان تمام چیزوں کے لیے وہ ہمدردی کے ساتھ مخلصانہ طور پر کوشش کرنے والا انسان ہو۔ حضرات، اس طرح گویا یہ ووٹ کی حیثیت، ووٹ امانت، ووٹ کا نہ ڈالنا بھی غلط ہے، ووٹ کا نہ ڈالنا بھی غلط ہے۔ ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں بسا اوقات چند ووٹوں سے ایک ایسا ظالم جیت کر آ جاتا ہے جہاں ہمارے لیے آئندہ کے 5 سال نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے چند ووٹوں کے ذریعے ایک بہترین انسان، ایک بہترین قائد، ایک بہترین لیڈر جیت کر آ جاتا ہے کہ آئندہ 5 سال ہمارے اور آپ سب کے لیے ترقی کی راہیں ہموار کرنے والا ہوتا ہے۔ ووٹ ہمارے پاس ایک کی امانت رکھی ہوئی ہے، حق ہے ہمارے پاس، تو اس حق کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے، اس حق کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اس ووٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر اس ووٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر آئندہ 5 سال ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، نہ صرف ہماری اپنی ذات کے مسائل کے لیے بلکہ اپنے شہر، اپنے صوبہ اور اپنے ملک اور اپنے نوجوان اور سب کچھ کے لیے مصیبتیں جھیلنی پڑے گی۔ اور پھر اس وقت ہمارے ملک کے حکمران چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں دوسرے نمبر کا شہری بنا دیا جائے۔ ہمارا جو ووٹ کا حق ہے، شہری نمبر 1 شہری ہونے کا جو حق ووٹ کا ہے، اس حق کو چھیننے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم بھی غفلت کرتے اور ہم بھی اپنا ووٹ کا حق استعمال نہیں کرے، ہم تھوڑی سی غفلت کرتے ہیں تو یہ ہمارا حق جو پہلے سے چھیننا چاہتے ہیں وہ حق سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جو ہے اپنے اندر شعور پیدا کریں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس، اپنے رشتہ دار، ہر ایک جس کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے وہ جائیں اور ووٹ ڈالیں۔ اب کس کو ڈالیں ووٹ؟ ہماری نگاہوں میں سب برابر نظر آتے ہیں، ہماری نگاہوں میں کوئی مخلص نظر نہیں آتا ہے، ہماری نگاہوں میں کوئی ہمدرد نظر نہیں آتا ہے، ہماری نگاہوں میں کوئی صحیح لیڈر نظر نہیں آتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایک اصول بتایا گیا، وہ اصول یہ ہے اقف الضررین، یعنی ایک کے جانب سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور دوسرے کے جانب سے تھوڑا نقصان ہو رہا ہے تو بہت نقصان کو برداشت نہ کیا جائے بلکہ تھوڑا نقصان جو ہونے والا ہے اس کو برداشت کیا جائے۔ ہر ایک لیڈر کے اندر پوری طرح آپ اگر 100% خوبیاں تلاش کرنا چاہیں تو شاید کہ ہمارے ملک میں کوئی نہ مل پائے، اور پھر جو ہے ہم یہ سوچ کر اپنی جگہ بیٹھ جائے کہ ہمارے ووٹ کا، ہماری گواہی کا، ہماری وکالت کا کوئی بھی مستحق نہیں ہے تو شاید ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔
کسی کی جانب سے 50% نقصان ہونے والا ہے اور کسی کی جانب سے 30% نقصان ہونے والا ہے، تو 50 کو چھوڑے اور 30 والے کو ہم اپنا حق ادا کریں اور اسے اپنا وکیل بنائیں اور اس کے حق میں گواہی دیں۔ حضرات، ووٹ ڈالنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم جس کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں وہ کیسا ہے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا اس کے اندر ایک لیڈر جو بننا ہے، ایک لیڈر کے لیے جو کوالٹیز ہونا ہے وہ ہے یا نہیں ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، دوست و احباب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو تمام کوالٹیز ہے یا نہیں، ہم اس کو جان کر دینا چاہیے۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ووٹ جو ہے، یہ جو امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، اس امانت کا صحیح استعمال کریں۔ اس امانت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو اس کے حقدار تک پہنچائیں اور اس سے اس بات کا عہد و پیمان لے کہ ہم تمہیں اپنا وکیل بنا رہے ہیں، ہم اپنا ووٹ کا حق تمہیں ڈال رہے ہیں، ہمارے یہ مسائل ہے، ہمارے محلے کے یہ مسائل ہے، ہمارے دین کے تعلق سے یہ مسائل ہیں، ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے یہ مسائل ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کے یہ مسائل ہیں، روزگار کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، علاج کا مسئلہ ہے، رہن سہن کا مسئلہ ہے، جتنے مسائل ہیں ان مسائل کی ایک لیسٹ بنائیں اور انہیں تھمائیں اور اس بات کی یقین دہانی کروانے کی کوشش کریں کہ ان میں سے کم آئندہ 5 سالوں میں کچھ نہ کچھ کریں، بجائے نفرت کی ہوا، نفرت کی آندھی بجانے کے اور زہریلے تقریروں کے ذریعے ایک دوسرے سے نفرت پیدا کر کے جو ہے ایک دوسرے کے خون اور خرابے کا ذمہ دار بننے کے بجائے ترقی کے راہ پر گامزن کرنے والے لیڈروں کو لے کر آئے، ترقی کے نام پر فتنہ اور فساد کرنے والوں کو ہٹا کر جو ہے ترقی حقیقی معنی میں ترقی کرنے والوں کے حق میں ہمارا اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارا ملک جس رخ کی جانب چل رہا ہے، اس وقت جو ہے یہ ہوا کسی اور طرف ہمارے ملک کو لے جا رہی ہے، جہاں ہمارا نقصان ہونے والا ہے، ہمارے جانوں کا یا ہمارے مال و دولت کا، ہماری جائیداد کا جہاں نقصان ہونے والا ہے، وہیں پر ملک کی ترقی کا بھی نقصان ہونے والا ہے، ملک کے قانون کی بھی طرف ملک کے دستور جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچنے والا ہے۔ فتنہ اور فسادات پھیلانے والی جو حکمران جماعتیں ہیں اس سے بچنے اور بچانے کے لیے ہمیں اور آپ کو صحیح قائدین کو تلاش کرنا ہے۔ جھوٹے وعدے دے کر، جھوٹی باتیں کر کر، جھوٹی تقریریں کر کر، ہمیں اور آپ کو تسلی دے کر لوٹنے والے حکمرانوں کو نہیں لانا ہے، بلکہ حقیقی معنی میں ہمارے حقوق دینے والے کو لے آنا ہے۔ اب میں نے جیسے کہ آپ کے سامنے واضح کیا کہ کوئی حکمران بھی ہمیں 100% ہمارے حق نہیں دے گا، لیکن جتنا دینے والا ہے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ جو ہمارے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے اس کو لے کر آئے۔ اندھے نہ بنے، بہرے نہ بنے، اپنی آنکھوں کو کھولے، اپنے کانوں کو کھولے، اپنی عقل کو استعمال کرے۔ آپ جو ہے غیر شعوری طور پر نہ ووٹ ڈالنے سے محروم ہو کر بیٹھے، نہ ووٹ ایسی جگہ ڈالتے ہیں آپ کہ اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، آپ کا ووٹ پانی میں بہہ کر نہ جائے، ہمارا ووٹ ضائع نہ ہو جائے۔ ایسے آدمی کو ہم اور آپ ووٹ ڈالنا چاہیے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ جیت سکتا ہے، اس کی کامیابی ہو سکتی ہے، یہ ہماری نمائندگی کر سکتا ہے۔ ورنہ آج جو ہے بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں شوق میں یا جوش میں، چند ساتھی مل کر انہیں کھڑا کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بھی انتخابات کی، الیکشن کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ بہت سارے گندی کینڈیڈیٹس کو جو ہے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے، بہت سارے جو ہے ناکام ہونے والے لوگوں کو جو ہے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ووٹ بکھر جائے، مذہب کے نام پر، دوستی کے نام پر، رشتے کے نام پر، لچھے دار تقریروں کے نام پر ہمارے ووٹ بکھر جائے اور سامنے والا دشمن جیت جائے۔ ان تمام حکمتوں سے ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارا ووٹ دوستی کے نام پر جو ہے بٹ نہ جائے، مذہب کے نام پر بٹ نہ جائے، نتیجے میں سامنے جو بڑا دشمن ہے وہ جیت نہ جائے۔ اس طرح کے تمام حربے، تمام ہتھیار، تمام طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔
ایسے میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے شعور کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر اس آدمی کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرے جو حقیقی معنی میں جیت سکتا ہے، حقیقی معنی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرات، ان باتوں کے خیال کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو ان دنوں میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی مدد مانگنی ہے، اللہ کی نصرت مانگنی ہے۔ یہ سب کچھ ظاہری اسباب ہیں، یہ سب کچھ نظر آنے والی چیزیں ہیں، نہ نظر آنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگنی ہے، اس سے دعائیں مانگنی ہے، اس سے التجا کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے اللہ سے بھیک مانگنی ہے کہ ایسے قائدین ہمیں عطا کرے جو ہمارے مسائل کو سننے والے ہو، جو ہماری خدمت کرنے والے ہو، جھوٹے وعدے دے کر تسلی دینے والے نہ ہو، ہمارے مساجد کو ڈھانے والے نہ ہو، ہمارے مدارس کو ختم کرنے والے نہ ہو، ہماری روزگار کو ختم کرنے والے نہ ہو، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو چھیننے والے نہ ہو، ہمارے معصوم نوجوانوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بند کرنے والے نہ ہو، ہمارے گھروں کو نیست و نابود کرنے والے نہ ہو، ہماری تعلیم گاہوں کو ختم کرنے والے نہ ہو، ہماری مذہبی پہچان کو مٹانے والے نہ ہو، ہمارے دین کے لیے خطرہ بننے والے نہ ہو، ہماری مساجد پر پابندی لگانے والے نہ ہو، ہمارے شعائر پر پابندی لگانے والے نہ ہو، چاہے وہ ہمارے حجاب کا مسئلہ ہو، چاہے ہمارے لباس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارے کھانے پینے کے مسائل ہو، چاہے وہ ہمارے حلال و حرام پر تمیز کرنے کے مسائل ہو، چاہے وہ ہمارے طلاق کے مسائل ہو، چاہے وہ ہمارے خلا کے مسائل ہو، چاہے وہ ہمارے شادی بیاہ کے مسائل ہو، جتنے مسائل شریعت مطہرہ کے اندر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کا حکم کیا گیا ہے، ان مسائل میں دخل اندازی دینے والے نہ ہو۔ ایسے قائدین کا انتخاب کرنے کے لیے، ایسے قائدین کے منتخب ہونے کے لیے اللہ کے دربار میں بھیک مانگنا پڑے گا، اور یہاں بھیک مانگتے ہوئے میدان میں کام کرنا پڑے گا، میدان میں قدم رکھنا پڑے گا، میدان میں عقل اور شعور کے ساتھ جاگتے ہوئے آنکھیں کھول کر جو ہے ایسے قائدین کا انتخاب کرنا پڑے گا جو ہماری آواز بن کر ایوانوں کے اندر، ہماری آواز بن کر اسمبلی کے اندر جائیں اور ہمارے مسائل کو حل کروائیں اور ہم پر ہونے والے ظلم و زیادتیوں کا خاتمہ کرنے کی کوششیں کریں، ہمارے ہمارے جان و مال کے محافظ بن سکے۔ ایسے قائدین کے انتخاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہوئے میدان میں کام کرنے کے لیے اترنا پڑے گا۔ حاضرین، آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف 1 منٹ کا کام ووٹ ہے، نہیں، آئندہ کے 5 سال ہماری آبادی اور ہمارے نسلوں، ہمارے بیٹے اور ہماری آل و اولاد، ہماری جانیں اور ہمارے دین و ایمان کا معاملہ ہے۔ آپ اس کو ہلکا نہ لیں، بلکہ آپ جو ہے اس سلسلے میں سوچ کر سمجھ کر عقل مندی کے ساتھ، شعور کے ساتھ اپنے آپ کو بھی اپنے محلے میں، اپنے رشتے داروں میں اور اپنے اڑوس پڑوس میں ہر چہار و جانب سے شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ضرورت ہے وقت کی کہ جہاں ہم دوسرے میدانوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہیں پر ہم شعوری طور پر جو ہے اپنے حقوق کی پامالی نہ ہونے کے لیے، اپنے حقوق کو نہ جانے کے لیے، اپنے حقوق کی مانگ کے لیے، اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے، ایک اچھے شہری بننے کے لیے، ایک اچھے وطنی بننے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس میدان کے اندر کام کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سیاسی مسائل میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، نہیں، یہ بھی ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کا حصہ ہے۔ ہمارا دین صرف ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمارا دین نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی جائیداد، اپنے حفظ و امان، اپنے دین کی، اپنے خاندان کی اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی تمام راہوں کو اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کے مطابق ہمیں آگے بڑھنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ لہذا میں نے ضرورت محسوس کیا کہ آئندہ بہت ہی مختصر سی مدت میں ہمارے شہر کے اندر اور ہمارے اسٹیٹ کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں، انتخابات ہونے والے ہیں۔ ہم سب آنکھیں کھول کر اپنے ملک کا وفادار، اپنی امت کا وفادار، اپنے وطن کا وفادار، اپنے اسٹیٹ کا وفادار اور اپنے شہر کا وفادار بننا ہے، کسی بھی خاص لیڈر کا وفادار نہیں، بلکہ ہر وہ لیڈر ہمارے لیے بہتر ہے جو ہمارے تعلق سے ہمدردی رکھتا ہے، جو ہمارے ملک کی فکر کرتا ہے، جو ہمارے شہر کی فکر کرتا ہے، جو یہاں کی انسانیت کی ترقی یہاں کی انسانیت کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے، چاہے وہ ہمارا ہو کہ غیر ہو،
ہمارا ہو کے غیر ہو وہ آدمی بہتر ہے جو ہمارا ہو کر اگر ہم کو دھوکا رہا ہے. یہ جس پر ہم نے یقین کیا ہے کہ 12% کے نام پر فلاں کے نام پر فلاں کے نام پر اب تک جو ہے ہمیں اور آپ کو دھوکا دیتے ہوئے آیا ہے اور دھوکا دینے کی کوشش کر رہا ہے. اگر ہم نہ سمجھیں تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہمارا مستقبل پریشان کن ہو جائے. آئیے ہم سب جو ہے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ سے مدد اور اس سے نصرت مانگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑاتے ہوئے آئندہ کے لیے ایسے لیڈروں کا انتخاب کریں جو ہم سب کے مسائل کو حل کریں, دین و ایمان کی حفاظت میں ہمارا معاون ہو, ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنے والا ہو, ہماری جائیداد کی حفاظت کرنے والا ہو, ہمارے نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے والا ہو اور ہمارے معصوم بچوں کو صحیح تعلیم اور صحیح تعلیم کا انتظام کروانے والا ہو, صحیح علاج کا انتظام کروانے والا ہو اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے رات و دن محنت کرنے والا ہو. ہم سب کو عقل مندی کا ثبوت, حکمت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کام کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, مظلوموں کے حق میں ہم سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اہل فلسطین پر رحم فرما, اللہ اہل فلسطین پر رحم فرما, اللہ اہل غزہ پر رحم فرما, اللہ غزہ کے لوگوں پر رحم فرما. اللہ نہتے ہیں, معصوم ہے, لاچار ہے, مجبور ہے, بے کس ہیں. اللہ تیری مدد کے علاوہ کوئی ان کا مددگار نہیں. اللہ آپ ہی مدد فرمائے. اللہ خون کی ندیاں بہ رہی ہیں, اللہ معصوم شہید ہو رہے ہیں, مظلوم شہید ہو رہے ہیں. اللہ بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اللہ ان کے لیے کفن نہیں ہے. اللہ جو زندہ بچ چکے ہیں, اللہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی کا ایک گھٹ نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. اللہ سر چھپانے کے لیے ان کے پاس آسمان کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ ان کی راتیں بے چین ہے, اللہ ان کے دن جو ہے پریشان حال ہے. اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ